أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، پچھلی نشست میں سجدے کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے خادم خاص ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چل رہا تھا، اور انہی کی جو حدیث پیش کر رہے تھے اس میں کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا پچھلے درس میں، اور یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے خادم ربیعہ بن کعب کو کہا، سلنی، مجھ سے کچھ مانگو تم۔ مقصد یہ تھا کہ دنیا کی چیزیں، کچھ مال دولت، زمین جائیداد، جاگیر، یہ چونکہ ہر وقت تم ہماری خدمت میں رہتے ہو تو تمہاری بھی کچھ ضرورتیں ہوں گی، بتاؤ کیا چاہیے تم کو۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول انظرنی، در آپ مجھ کو مہلت دے دیں، میں سوچ لوں اچھی طرح سے کہ کیا ہم کو مانگنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو موقع دے دیا، ٹھیک ہے سوچ لو، اس کے بعد بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے مہلت دی، انہوں نے سوچا، خوب سوچ کر کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا سوچا؟ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، تذکرت ان الدنیا فانیۃ منقطعۃ۔ یا رسول اللہ، ہم نے خوب غور کیا کہ دنیا ہی کی چیزیں مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مال دولت جائیداد پراپرٹی، اور کیا یہی آپ دینا چاہتے ہیں آپ؟ تو میں نے دنیا کی چیزوں پر بہت غور کیا ہر پہلو سے، لیکن میں دنیا کی ہر چیز کے اندر دو باتیں میں نے دیکھی ہیں۔ نمبر ایک، فانیہ ہے، ان دنیا فانیہ، جو کچھ آپ ہم کو دیں گے بہرحال باقی رہنے والے کچھ نہ کچھ دن چلے گی، اس کے بعد فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کل من علیہ فان کا معاملہ ہے۔ نمبر دو، منقطعۃ، اگر جلدی فنا نہ ہو تو میں ابھی تو آپ سے لے لوں گا، لیکن منقطع ہے، آنکھ ہماری بند ہوئی، بس ہمارا اس چیز سے سارا تعلق ختم ہو گیا۔ تو میں نے خوب غور فکر کیا دنیا کے فانی اور منقطع ہونے پر، تو اس لیے میں یہ سوچا کہ آپ سے دعا کروائیں اور کہا، یا رسول اللہ، اسألوک ان تدعو اللہ ان ینجینی من النار ویدخلنی الجنہ۔ یا رسول اللہ، صرف آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں، یہی ہم چاہتے ہیں۔ اور دعا بھی کس چیز کی؟ دعا یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ ان کا یہ جواب سن کر کے نبی علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، فسکت النبی، نبی علیہ السلام بالکل خاموش ہو گئے کہ ایسا سوال۔ پھر پوچھا، من امرک بہذا، تمہیں کس نے یہ سوال سکھلایا کرنے کے لیے؟ کس نے تم کو یہ بات مشورہ دیا؟ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ما امرنی بہ احد، ہم کو کسی نے نہیں بتایا، ولکنی علمت ان الدنیا منقطعۃ فانیۃ، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا منقطع ہے، فانیہ ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو دنیا کی چیز کچھ لیں گے، فنا ہی ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیسی قربت ہے۔
تو آپ دعا کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے دعا کروا لوں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نجات دے دے اور جنت کا وارث بنا دے، جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول نے جب بات سنی تو فرمایا انی فاعل، ذرا غور کریں، انی فاعل، میں یہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ آج اس چیز کو انسان سوچے اور دیکھے کہ عمل کی کتنی ضرورت ہے۔ عارف انی فاعل، رویہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، انکار نہیں کیا آپ نے، میں دعا کروں گا، لیکن صرف دعا کا معاملہ نہیں ہے یہاں۔ اللہ اکبر، آج انسان صرف پیر فقیر سے ہاتھ سے بیعت کر لیتا، اس میں بس بیڑا پار ہو گیا۔ یہاں نبی علیہ السلام کا خادم جس نے اپنی زندگی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہو، 24 گھنٹے آپ کے لیے خدمت میں، ایسے شخص کے متعلق اللہ نے فرمایا میں دعا تو کروں گا، انی فاعل، میں دعا کروں گا، لیکن دعا کے ساتھ تمہیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دعا سے کام چل جائے تمہارا۔ وہ کیا ہے؟ فاعنی، میری مدد کرو، علی نفسک، اپنی ذات کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے میں دعا کروں گا، لیکن میری مدد تم کرو اپنے نجات اور کامیابی کے لیے۔ اور مدد کیا ہے؟ کہ علیک علی بکثرت السجود، خوب کثرت سے تم سجدے کیا کرو۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں کہ انسان، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فاعل، میں کروں گا تمہارے حق میں دعا، لیکن تمہیں بھی کچھ عمل کی ضرورت ہے۔ فاعنی علی نفسک، اپنی ذات کو جہنم سے نجات پانے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے میری مدد کرو۔ اور مدد کیا ہے؟ میں دعا کروں گا اور تم خوب کثرت سے سجدے کرنا، نماز پڑھنا، تب کام بنے گا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے دوستو کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دعا کروں گا، لیکن ذرا تمہیں بھی چاہیے کہ ہماری مدد کرو۔ اور مدد کیا ہے؟ خوب کثرت سے سجدہ کرنا۔ سجدے کا یہ مقام مرتبہ ہے۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معجم کبیر میں نقل کیا ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن اتنی تفصیل نہیں، وہ مختصر ہے۔ اسی لیے بے اتفاق علماء یہ حدیث صحیح ہے، اس پر ہمیں غور فکر کرنا چاہیے۔ بس صحیح مسلم کی حدیث میں تھوڑے سے الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں قلت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، میں ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، رات بھی آپ ہی کے گھر کے سامنے گزارتا تھا، پتہ نہیں آپ کو کیا ضرورت پڑ جائے۔ فآتی ہے، اور میرا کام، بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت پوری کرنا اور کام کرنا، آپ کی خدمت کرنا۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا سلنی، ہم سے سوال کرو، مانگو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، قال او غیر ذلک، قلت بس هو ذاک، قال فاعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ دونوں روایتوں میں تھوڑا سا متن میں فرق ہے۔ پہلی حدیث جو طبرانی کے حوالے سے ہم نے طویل حدیث آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں کیا تھا؟ یا رسول اللہ
اسألک ان تدعو اللہ ان ینجینی من النار ویدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے جہنم سے اللہ نجات دے اور جنت میں داخل کر دے۔ جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی دعا کروائی تھی۔ لیکن صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں جنت کا اور جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ ہے یا رسول اللہ، جب اللہ کے رسول نے ان کو حکم دے سلنی، سوال کرو، تو بڑا غور فکر کیا۔ غور فکر کرنے کے بعد حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ مجھے سوال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ مانگوں، تو آپ سے بس میں خوب غور و فکر کیا، صرف ایک چیز آپ سے مانگتا ہوں بس۔ وہ کیا ہے؟ تو ربیعہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں تم سے سوال کرتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جو مانگنا ہے تو آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ جنت میں ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے چلیں، جنت میں آپ کی رفاقت ہم کو نصیب ہو جائے۔ جس طرح سے دنیا میں آپ کی خدمت میں زندگی گزار دی اور آپ کا خادم بن کر کے رہا دنیا میں، چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کا خادم ہی بن کر کے آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کچھ مانگو، اس کے علاوہ کچھ مانگو، یعنی دنیا کی چیزیں، دنیاوی چیزیں مانگو۔ میں نے کہا لا یس ہوا ذاک، بس ہمیں کچھ اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہی نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں مانگنا ہے، ہمیں یہی مانگنا ہے بس۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم صرف یہی مجھ سے مانگتے ہو کہ جنت میں ہمارا ساتھ اور ہماری رفاقت تم کو نصیب ہو، تو سن لو فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں ہماری رفاقت تم کو درکار ہے تو پھر وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں یا میں تمہیں اپنا ساتھی بنا لوں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں تم کو ایک ایسا عمل میں بتا دیتا ہوں کہ اگر وہی عمل تم نے اپنا لیا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمہیں ہمارے ساتھ جنت میں رکھ دے گا۔ وہ عمل ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا خوب کثرت سے سجدے کیا کرو، جتنا زیادہ تم سجدہ کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا، اپنے قریب رکھے گا اور جنت میں ہماری صحبت اور رفاقت تم کو عطا کرے گا۔ یہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ اس حدیث میں بہت ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان کر دی۔ ایک تو سجدے کی فضیلت، جو انسان جتنا زیادہ نماز پڑھے گا، جتنا زیادہ سجدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا درجہ اور مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوگا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی صحبت اور رفاقت بھی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 2، جنت میں نبی علیہ السلام کی رفاقت کے لیے شرط ہے کہ انسان
اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. یہ دو چیزیں ضروری ہیں دوستو. اللہ تعالیٰ کا تقرب جب تک حاصل نہیں ہوگا تب تک نبی کی رفاقت اور صحبت جنت میں نصیب نہیں ہوگی. ضروری ہے دوستو یہ دونوں چیزیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو، اور جب اسی تقرب سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے تب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب جب حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً جنت نصیب کریں گے، کامیابی ہوگی. اور ممکن ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ان تمام حضرات کے ساتھ ضرور اللہ آپ کو رکھے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ نبی کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کا تقرب، اور دونوں بہت ہی زیادہ جڑے ہوئے ہیں. اطاعت کے بغیر تقرب نہیں. جب اطاعت آپ کریں گے، اطاعت ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بات مانو اور خوب کثرت سے سجدہ کرو، نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو گے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب تمہیں حاصل ہوگا. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے دوستو، اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا تقرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت الفت محبت ہی کے ذریعے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ ان سے کر دیں، ان سے کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنائے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، کیا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع تم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع ہوگی، جتنا زیادہ آپ نبی علیہ السلام کی اتباع کریں گے اس اتباع کے برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ ان سے کہیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، اطاعت کرو. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنائے گا، اور جب اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا تو اپنے محبوب کے ساتھ آپ کو جنت میں رکھے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. اللہ اکبر. فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچو، سجدہ کرو کثرت سے، اور اپنے سجدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچو. دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی ہم نے آپ کو سامنے بیان کی سب اللہ نے بیان کر دیا. فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. لیکن تقرب، اور جب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو نبی کی رفاقت بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی. لیکن اتباع ضروری ہے دوستو. اللہ نے فرمایا فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آپ سجدہ کریں
اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ایمان کے بعد سجدہ اللہ نے بنایا ہے، نماز کا سجدہ۔ چنانچہ اس حدیث قدسی پر غور کریں جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال عبدی، سب سے زیادہ تقرب ما تقرب الی عبدی بشیء، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ اگر کسی عمل کے ذریعے اللہ فرماتے ہمارے قریب پہنچتا ہے، ہمارا تقرب حاصل کرتا ہے، یا ہمارا تقرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، تو فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض، اور فرائض میں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز فرض۔ فرائض کی پابندی انسان کرتا ہے۔ فرائض کی پابندی 2 ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ اور دوسرے کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ماں باپ کی خدمت، اہل و عیال کی تربیت، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے فرائض میں رکھا ہے۔ جب حقوق اللہ اور حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے تمام فرائض کی بندہ کا پابندی کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، تقرب حاصل ہوا فرائض کی پابندی پر۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور بندہ نوافل کی پابندی، فرائض کے بعد بندہ نوافل کی پابندی کرتے کرتے میرے قریب پہنچتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے، اور اتنا ہمارے قریب آ جاتا ہے کہ اس کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کے ذریعے ہمارے اتنا قریب آتا ہے حتی احببتہ، کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ انسان کی بڑی کامیابی ہے دوستو، اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ میرے تقرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی نماز کی پابندی کرتا ہے، نفلی صدقات اور خیرات کرتا ہے، فرائض کے علاوہ اور جو مستحبات اور نفلی عبادات ہیں، نیکیاں، ان کو بھی کرتا ہے۔ برابر نوافل کی پابندی کرتے ایک مقام پر ایسا بندہ پہنچ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کہہ دیتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں دیکھو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کیسے حاصل ہوئی؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے، فرائض اور نوافل کی پابندی، جس میں سجدہ بہت ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ گیا، اللہ نے اس کو قریب پہنچتے ایک دن اللہ اتنا قریب پہنچ گیا کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جب میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو بندے کے آنکھ کی بھی حفاظت، بندے کے کان کی حفاظت، بندے کے ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرتا ہوں، ان تمام اعضاء سے برائیاں نہیں کرنے دیتا۔ ان تمام اعضاء کو وہیں ہم استعمال کرنے کی توفیق دیتے ہیں جس میں میری رضا ہے۔
کان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، بری چیزیں سننے سے اللہ تعالیٰ اس کے کان کو بچا لیتے ہیں، گندی چیزیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو بچا لیتے ہیں، گندی جگہ جانے سے اللہ تعالیٰ اس کے پیر کو بچا لیتے ہیں، غلط اور گناہ کے پکڑنے سے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ یہ ہے دوستو اس حدیث کا مطلب جو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب نبی علیہ السلام کے اطاعت کے ذریعے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جب محبوب بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نبی ہی کے ساتھ رکھیں گے، نبی کی صحبت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ یہی مطلب ہے فسجد واقترب، فسجد واقترب، اے نبی آپ سجدہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیجئے۔ تو یہ تقرب اور نبی علیہ السلام کی رفاقت اور صحبت حاصل کرنے کے لیے جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اور دونوں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ہے نبی کی اتباع اور نمبر دو نبی کی اتباع اور دوسرے تقرب، اللہ تعالیٰ کا تقرب۔ اور یہی دونوں چیزیں ہیں جس کو فسجد واقترب کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچانے والا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندہ جس وقت ہوتا ہے وہ کون سا وقت؟ جس وقت بندہ سجدے میں جاتا۔ اقرب ما یکون العبد، سب سے زیادہ کوئی بندہ اگر اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے خادم ربیعہ ابن کعب کو بتایا کہ جب تم ہمارے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میں دعا تو کروں گا لیکن تمہیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم خوب کثرت سے نوافل پڑھو، تبھی کثرت سے نوافل پڑھو گے، زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو گے تو اس عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے دوستو سجدے کی فضیلت میں سے ایک بڑی اہم فضیلت۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث اور جس میں سجدے کی ایک اور بڑی عظیم ترین فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، قلیل الروایہ ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل استقیم علیہ وعاملہ۔ کہتے ہیں میں نے کہا، ابو فاطمہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل استقیم علیہ وعاملہ، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس پر میں مرتے دم تک قائم رہوں اور خوب اس پر عمل کرتا رہوں۔ اخبرنی بعمل، خوب کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس پر میں خوب قائم رہوں اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرتا رہوں۔ ایسا عمل، سارے اعمال تو صحابہ کرتے تھے لیکن چاہتے تو کوئی ایک اور ایسا عمل ہو جس پر خوب اللہ تعالیٰ انعام دے، اجر و ثواب دے۔ اس لیے کہتے عملوا بہ واستقیموا علیہ، اسی عمل پر خوب ہم ڈٹے رہیں اور خوب کثرت سے ہم دلچسپی سے کرتے رہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علیک بالسجود، علیک بالسجود۔ ابو فاطمہ اگر تمہیں کوئی ایسا عمل درکار ہے، ایسا عمل تم چاہتے ہو جس عمل کو خوب کثرت سے تم کرتے رہو، ڈٹے رہو، اس پر استقامت اختیار کرو اور خوب ذوق اور شوق سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے، جنت حاصل کرنے کے لیے خوب کثرت سے کرتے رہو، تو ایک عمل ہے کہ علیک بالسجود،
خوب کثرت سے تم سجدے کرتے رہنا، خوب کثرت سے زیادہ سجدے کرو۔ پھر آپ نے سجدے کی فضیلت بیان کی، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب بھی تم سجدہ کرو گے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اس کے ذریعے اللہ ایک درجہ جنت میں بلند کرے گا، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيَّةً، اور ایک گناہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارا معاف کریں گے۔ دوستو، یہ تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر انداز سے بیان کیا ہے بسند صحیح، وہ بھی بڑی اہمیت اس کی ہے، سجدے کی بڑی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابا فاطمہ، یا ابا فاطمہ، ان اردت ان تلقانی فاکثر السجود، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابا فاطمہ ان اردت ان تلقانی فاکثر السجود، اے ابو فاطمہ، اگر تمہیں اس بات کا شوق ہے، تمہاری خواہش و تمنا ہے، تمہیں یہ ذوق اور خواہش تمنا ہے کہ ان تلقانی، قیامت کے دن ہم سے تمہاری ملاقات ہوتی رہے، اللہ اکبر، بڑی فضیلت۔ یا ابا فاطمہ ان اردت ان تلقانی، ابو فاطمہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری ملاقات تم سے ہوتی رہے، تم ہم سے ملتے رہو، تمہارا آنا جانا حشر کے میدان میں، قیامت کے دن، حساب کتاب کے وقت، حساب کتاب کے پہلے، جنت میں جانے کے بعد، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری ملاقات تم سے ہوتی رہے، تو ایک ہی عمل ایسا ہے جو تم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کر سکتا ہے۔ ان اردت ان تلقانی، اگر تم چاہتے ہو، تمہاری خواہش و تمنا ہے کہ تمہاری ملاقات، تم ہم سے ملاقات کرتے رہو، اور جنت میں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس آنا جانا، ملنا ملانا برابر تم کو حاصل ہو، تو ایک عمل تم کرو، یہ تمہاری خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ فَأَكْثِرِ السُّجُودِ، خوب کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ یہ ہے سجدے کا مقام و مرتبہ، یہ ہے سجدے کی فضیلت، کہ انسان جب خوب کثرت سے سجدہ کرتا ہے تو اس کی برکت سے قیامت کے دن کہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، کہیں بھی رہے گا، لیکن وہ جب بھی چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، نبی علیہ السلام سے ملاقات، آپ کے پاس آمد و رفت کی خواہش و تمنا رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برابر موقع دیتے رہیں گے، جتنا چاہے گا اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ نبی کی زیارت کا موقع اس کو دیتے رہیں گے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا، شرط یہ ہے کہ خوب کثرت سے بندہ سجدہ کرے، سجدے سے مراد کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے، جتنا زیادہ نوافل پڑھے گا، جتنا زیادہ نوافل پڑھے گا، اتنا ہی زیادہ بندہ سجدہ کرے گا، ہر رکعت میں 2 سجدہ، جتنا زیادہ رکعتیں ہوگی، جتنی لمبی نماز پڑھے گا، جتنی زیادہ رکعت ہوگی، اتنے ہی زیادہ سجدے ہوں گے، اور جتنا زیادہ سجدہ ہوگا
اتنا ہی زیادہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، اتنے درجات بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت کی اجازت دے گا۔ اس طرح سے دوستو سجدے کی متعدد انداز کی مختلف فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ ہمارے اندر ان فضیلتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کو اور آپ کی رفاقت کی خواہش و تمنا ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر وہ تمنا ہو، ذوق ہو، شوق ہو، ہمیں وہ فکر ہو، تو یقیناً ہمیں یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر ہمارے اندر ذوق اور شوق نہ ہو، لاپرواہی ہو، اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، تو صرف تمنا سے کام نہیں بنے گا۔ اب للانسان ما تمنا، کیا انسان سوچتا ہے جو تمنا کرے تمنا سے مل جائے گی؟ ناممکنات میں سے ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے عمل کرنا، اور ان اعمال میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کو یہ چیز حاصل کرا سکتے ہیں، وہ ہے دوستو سجدہ کثرت سے، نوافل نماز کا کثرت سے اہتمام۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اور جس کو نبی کی رفاقت ملی وہ کوئی معمولی نہیں، اور نبی کی رفاقت کے بعد تو سب کی ملاقات کا موقع مل جائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قیامت کے دن سب سے بہترین ساتھی چار قسم کے لوگ ہوں گے: انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ النساء کی آیت میں، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر جو عمل کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان چار قسم کے لوگوں کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، انہی کی رفاقت اور انہی کی صحبت ملے گی، انہی کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے ان احادیث میں اور ان آیات میں جو آپ نے بیان فرمایا، اللہ نے جو کچھ آپ نے سنا، اسی کی ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، تو یہی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیشہ ہی دعا مانگتا ہے، اللہ ہم کو صراط مستقیم عطا فرما۔ کون سے صراط مستقیم؟ وہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ جس پر چلنے والوں پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے۔ ہمیشہ سورۃ الفاتحہ میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اور اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ ہمیں نیک صالح لوگوں کے ساتھ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو ان چار قسم کے لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو اعمال اور جو راستے، جو نیکیاں بیان کی ہیں، ہمیں ضرورت ہے ان اعمال اور نیکیوں کے اپنانے کی، جس کی برکت سے قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی کی رفاقت اور صحبت نصیب کرے گا۔ لیکن صرف بیٹھے بیٹھائے بغیر عمل کے چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ انسان کے اندر آخرت کی فکر ہو، اس کے لیے جستجو ہو، اس کے لیے کوشش کرے، اور کوشش بھی ایسی جو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہو، اور وہی کوشش اللہ کو مقبول ہوگی جو اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے گی۔ وہی عمل، وہی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو،
اسلام نے جو راستہ بتایا ہے اس کے مطابق نہ ہو تو ایسا کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے نقش قدم پر چلائے اور نبی کی سنت پر عمل کر کے ان تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور نبی نے اپنی سنتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔